السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بطخ پوری صاحب بہت بل بلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہوئی کہ ان کے والد گرامی مظفر قاسمی دیوبندی، جو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان تراشی کی، اللہ پر جھوٹ بولا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا۔ حالانکہ جب ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ بتائیے کون سی قرآن کی آیت میں نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو یہ اس بات سے قاصر ہو گئے کہ کہیں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو، جہاں پر ان کو امام اعظم کہا گیا، جیسا کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا، جھوٹ بولا تھا، اس میں جو ہی یہ ناکام ہوئے تو اب یہ تڑپ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے نپٹایا جائے۔ تو پہلی بات جواباً ہم نے یہ کہی کہ دیکھو، تمہارے مقلد بہت سارے بھائی امام مالک کو امام اعظم کہتے ہیں، امام شافعی کو امام اعظم کہتے ہیں۔ کیا تمہارے حساب سے وہ اس چیز کے منکر جب ہوئے کہ امام ابو حنیفہ امام اعظم نہیں ہے بلکہ امام مالک ان کے نزدیک امام اعظم، امام شافعی ان کے نزدیک امام اعظم ہے، تو کیا وہ ایمان پہ رہے کہ نہیں رہے؟ کیونکہ انہوں نے تمہارے کہنے کے حساب سے اللہ کے کہنے کو جھٹلایا۔ تو ہم کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین الدجالین المنافقین۔ دوسری بات کہ جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی، اپلوڈ کی تھی، کم سے کم اگر یہ اتنا ہی اچھے سے غور سے دیکھ لیتا تو اس میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی تھی۔ بطخ پوری کو پتہ نہیں ہوگا لیکن ان کے بڑے یہ کہتے رہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد حافظ ابن القیم رحمہ اللہ، انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ طلاق ثلاثہ کو ایک ہی بنا دیا جائے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر صدی میں امام ابن تیمیہ سے پہلے بھی علماء اسلاف ائمہ ملیں گے جو اس کا فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ ابن القیم سے نقل کیا گیا کہ انہوں نے جو بتایا کہ اجماع اس بات پہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک طلاق ثلاثہ کو ایک ہی گردانا جاتا تھا۔ تو یہ بطخ پوری صاحب پہلے کیا کہتے ہیں وہ سن لیں۔ تو یہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کہتے ہیں، یعنی یہاں کے اہل الحدیث۔ لیکن اگر انسان سوچے کہ کیوں یہ صرف اہل الحدیث کی بات کر رہا ہے، کیوں یہ ڈر رہا ہے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی کا نام لینے سے، ابن تیمیہ کا نام لینے سے، امام ابو جعفر الطحاوی جو انہوں نے کہا کہ ذہب قوم، کہ انہوں نے ایک جماعت اہل علم کی نقل کی کہ وہ اس پر تھے، یا باقی اسلاف جنہوں نے اس بات کا فتویٰ دیا پہلے سے، تو یہ ان کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ ان کو پتہ ہے کہ لوگ جوتے ماریں گے اتر کر کے مسجد میں، جو اس کو بہت بار پڑھے بھی، اس لیے بھاگتا پھر رہا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو جوتے پڑھتے ہی رہیں گے، اور قیامت تک جب تک یہ توبہ نہ کر لے تب تک اس کو ایسا حال اور ایسی رسوائی دیکھنی ہی پڑے گی۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ ابن عباس، اس کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت، اس پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے جب یہ اس پہ بات کرنے کے لیے سٹارٹ شروع ہوگا۔ ابن عباس ہی کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، کیونکہ یہ مسلم کو مانتے نہیں ہے، ان کے دھرم میں، ان کے ہندو دھرم میں، جو یہ ہندو ورژن آف اسلام اپنے حساب سے بنانا چاہتے ہیں، تو اس میں مسلم کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ اس مسلم کی روایت کو جو ہے جھٹلاتے ہیں، وہ ہم دکھائیں گے۔ تو یہ وہاں پر اس ویڈیو میں بول تو نہیں رہا ہے لیکن اصل میں اندر سے تو وہی بات چل رہی ہے۔ یہ ابن عباس کہتے ہیں، اور صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، صحیح روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابوبکر صدیق کے دور میں
پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سالوں میں طلاق ثلاثہ کو ایک ہی گردانا جاتا تھا. یہ بطق پوری کہہ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں، مطلب ہماری طرف اہل الحدیث کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو اللہ کے بندے ایسا نہ کر، اللہ سے ڈر. اگر خوف ہے اپنے مفتیوں سے جو تو یہ دجالی سیکھتا ہے اس کو چھوڑ دے. اچھا، اس کے اوپر ایک اور بات، ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر شریعت بدل دی؟ نہیں. مجتہد جو ہوتا ہے وہ وقتی طور پر کوئی بھی فیصلہ لے سکتا ہے جو اس کو شریعت کی مناسب اور احوال اور باقی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو چیز ان کو لگے. تو وہی بات جب انہوں نے وہاں اپلائی کی تو صحابہ نے انکار نہیں کیا. ان کو بھی پتہ تھی کہ نہیں، اس وقت لوگ جو ہے اس چیز کو بہت آسانی سے لے رہے ہیں. لیکن جیسے کہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ، انہوں نے بھی بولا کہ اس بات پر کبھی بھی جو ہے علماء اتفاق انہوں نے نہیں کیا. اور اس کی بڑی مثال آج کے دور میں بھی عرب کے بڑے عالم، اب آپ نے کہا مفتی بڑا، جو سب سے بڑا مفتی اس دور کا گنا جاتا ہے امام ابن باز رحمہ اللہ تعالی، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے. کیا ان کو بھی کہو گے کہ نعوذ باللہ من غضب اللہ، کہ وہ بھی زنا کا فتویٰ دیتے تھے؟ تو چلیے آگے، یہ بطخ پوری کی دجالیت جو ہے سامنے آ گئی. پھر اس کے بعد لاسٹ میں کیا کہتے ہیں اور اس کا میں جواب دیتے چلوں، وہ آپ سنیں پہلے. دیکھیے، یہ تو ہے جیسے ان کا دھرم ہوگا دیوبندی دھرم، ہندو دھرم، تو یہ تو ویسی باتیں کریں گے، کلام بھی ان کا ویسے ہی ہوگا. پھر اگر ہم کچھ جواب دیتے ہیں تو پھر یہ بلکنے لگتے ہیں، پھر یہ تڑپنے لگتے ہیں کہ دیکھو ایسے کر رہا ہے وہ ایسے. اب دیکھیے اس کے جواب میں صرف ایک بات کہتا ہوں، الحمدللہ یہاں کے جو باغیرت لوگ ہیں وہ آتے ہیں مفتی یعقوب بابا صاحب کے پاس، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے صحیح دین کو نہیں اختیار کیا تو ہوگا یہ کہ یہ حلالہ سینٹر چلانے والے ہیں، بطخ پوری، اس کے اساتذہ، اس کے جو ہے جو بھی خاندان یا وٹ ایور جو بھی ان کا اس میں ہوگا، وہ جو ہے عزت پہ حملہ کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ یہ میری ہی بات نہیں ہے، ان کے بڑے بڑے جو ہے اسی میں پھنسے رہتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنے ہی اداروں میں جب ان کے پاس کوئی بندہ آتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں ہمارے پاس حافظ ہے، قاری ہے، مفتی ہے، قاسمی ہے، جو بھی ہے، ان کے پاس ان سے ایک رات کا آپ ایگریمنٹ کر لے، سائن کر لے، ان سے نکاح کر لے، اور پھر واپس وہ کل کو طلاق دے دے گا. ٹھیک ہے، اس کو حلالہ کہتے ہیں. یہ سمپلسٹ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ متع کراتے ہیں یا زنا کراتے ہیں. جو انہوں نے سینٹرز چلائے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو جو باغیرت حنفی بھی ہوگا، خود کو دیوبندی کہنے والا، وہ اس بے غیرتی کو کبھی بھی قبول نہ کر کے وہ دیکھتا ہے کہ نہیں، اب تب سے میں اگر اس چیز میں پھنسا ہوا تھا کہ میں اپنے دھرم کو، دیوبندی دھرم کو نہیں چھوڑ رہا تھا، لیکن اس کی غیرت اس کو اس چیز پر لاتی ہے کہ وہ تب دیوبندی دھرم چھوڑ دیتا ہے. اور الحمدللہ اس کو حق سمجھا جاتا ہے کہ نہیں، ایسا بے غیرت انسان جو اپنی بیوی کو کسی اور کے پاس ایک رات کے لیے چھوڑ دے، ویسا دھرم کوئی اسلامی دھرم نہیں ہو سکتا. اس کو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی بہاری مذہب ہے، اس لیے وہ اس کو خیر آباد کر کے صحیح دین کی طرف آ جاتا ہے. اور الحمدللہ پھر اہل الحدیث ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اصلی دین یہ ہے، اجماع اس پہ تھا صحابہ کا، اور صحیح طریقہ یہ ہے. اس لیے پھر وہ اسلام آباد سے اگر کوئی، جیسے آپ مثال کسی کی بول رہے ہیں، کوئی بندہ آتا ہے اسلام آباد سے، آپ کہتے ہیں کہ کیا تھا اس نے بے کا مفتی، تو اس کو پتہ ہے یہ مفتی نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ڈھونڈ رہے ہیں. تو اس لیے وہ اپنی عزت، اپنے گھر والوں کی عزت، اپنی بیوی کی عزت بچاتے ہوئے سری نگر پہنچ جاتا ہے بربر شاہ. اس لیے اور پھر وہ اس کو پتہ ہے کہ نہیں، اگر کہیں پر حیا اور عزت اور جو ہے پاک دامنی ہے تو وہ بربر شاہ جا کر کے مجھے اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھنے کا دستخط اور صحیح دین مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو میں نے آسان انداز میں جواب دیا ہے، کوئی تیکھا زیادہ جواب نہیں دیا ہے. لیکن ایک بات میں پھر سے کہتا ہوں، بطخ پوری کتنی عربی پڑھے گا، سامنے آ جا، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں. آپ تو چھوڑے، آپ تو اصل میں چھوٹے بچے ہیں، آپ علم کے اعتبار سے، دال کھانے کے اعتبار سے تو آپ بڑے دکھتے ہیں بہت،
لیکن بات ہے علم کی، تو چیلنج کرتا ہوں میں مظفر قاسمی کو کہ وہ میرے سامنے آ کر کے اس مسئلے پر عقائد علماء دیوبند پر بات کریں.